الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. مختصر حمد و صلات کے بعد یہ بات یقینی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو دیگر پر فوقیت، فضیلت، برتری عطا کی ہے اور سب سے بہترین سانچے میں اسے بنایا ہے. اور اگر یہ اپنی بہتری، اپنی قدر و منزلت کو پہچان لے اور اسے سنبھال کر رکھے تو یہ اللہ کی جنت کا وارث بن جائے گا. اور اگر اپنی برتری، بہتری، قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا تو فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے نچلوں میں سے سب سے گھٹیا طبقے میں بنا دیں گے. اور سب سے بدترین طبقہ اہل جہنم کا طبقہ ہے. اللہ مجھے آپ کو محفوظ فرمائے. تو انسانوں میں جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ خیر و برکت کو سمیٹنے والے، خیر و برکت کو پانے والے ہیں. اور اہل ایمان میں سب سے بہتر اور سب سے افضل جو ہے، فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز، مکرم اللہ کے ہاں وہ ہوگا جو متقی اور پرہیزگار ہے. متقی، پرہیزگار ہونا یہ برتری اور فضیلت کا معیار ہے. اس لیے ہر شخص کو ہمیشہ اس فکر میں، اس لگن میں رہنا چاہیے کہ میں کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہوں، کس طرح سے اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہوں. تو اس لیے ہمیشہ مومن کو چاہیے کہ اپنی پہچان کو، اپنی معرفت کو کبھی نہ بھولے. جیسے فطرت میں ہے کہ جو جانور جس جنس کا ہو وہ اپنی جنس میں ہی ہوتا ہے اور اس کی قدر و منزلت اپنی جنس کے لحاظ سے ہی پہچانی جاتی ہے. اسی طرح مومن کو چاہیے کہ اپنی فطرت اور اپنی جنس، اپنے مرتبے کو کبھی نہ بھولے. اور اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے یہ لائق نہیں، یہ جائز نہیں، اس کے شایان شان نہیں ان يذل نفسه کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے. کہا کہ اللہ کے رسول، مومن کیسے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسے کام میں مصروف کر لینا، ایسے کام کی طرف لگا دینا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. یعنی اپنے آپ کو ایسے کام میں مصروف کر لے کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو فرمایا کہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا بڑا مختصر چھوٹا سا فرمان، لیکن اب کے اندر بڑی حکمتیں سموئے ہوئے ہے، بڑی حکمتیں اپنے اندر رکھتا ہے. کہ اس دور کے اندر جو مومن کی قدر و منزلت کم ہے یا اس کی قدر و منزلت نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی سب سے بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے کاموں میں مصروف ہیں جس کی ہم
طاقت نہیں رکھتے۔ تو فرمائے کہ یتعرض من البلاء بما لا یطیق، انسان اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں ڈال لے کہ جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، تو مومن کا ایسی آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالنا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری مشغولیت، میری مصروفیت کس لحاظ سے ہے۔ تو بعض سلف کا یہ قول ہے کہ مقام کا حیث اقام کا، تمہارا مقام وہ ہے جس مقام پر تمہیں اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، اور تم اپنے مقام کو پہچانو۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے لکھا ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف راہ فرار اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر مصروفیات میں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مصروف کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ مشغول کر لے۔ مقام کا بما انت مشغول، تمہارا مقام وہی ہے تم جس کام کے اندر مصروف ہو، تمہاری مشغولیت کس چیز کے ساتھ ہے۔ تو اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اذا شغلک بالذکر فاعلم انہ یرید ان یذکرک، اگر اللہ نے تمہیں اپنے ذکر کے ساتھ مصروف کر دیا ہے، اپنی یاد کے ساتھ، تو فاعلم انہ یرید ان یذکرک، تو اے مومن تمہیں پہچان لینا چاہیے کہ اللہ بھی تمہارا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے ذکر کے ساتھ مصروف کیا ہے تو یہ جان لو کہ اللہ بھی تمہارا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا شَغَلَكَ بِالْقُرْآنِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يُحَدِّثَكَ، اور جب اللہ تمہیں قرآن پڑھنے میں، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق دے دے تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ تم سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ گویا کہ تم اپنی مصروفیت سے اپنے رب کو پہچان سکتے ہو، اللہ کے ہاں تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، اپنی مصروفیت سے دیکھو۔ وَإِذَا شَغَلَكَ بِالدُّعَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يُعْطِيَكَ، اگر اللہ نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رکھی ہے، تم دعا کر رہے ہو تو سمجھ لو اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ کچھ دینا چاہتا ہے اس لیے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کس چیز میں مصروف ہے، اس کی مشغولیت اللہ کے ساتھ ہے یا اس کی مشغولیت دنیا کی سوچوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا شَغَلَكَ بِالدُّنْيَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَبْعَدَكَ، اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ساتھ مشغول کر دیا، دنیا دے دی ہے، دنیا کی طرف تم مصروف ہو گئے، تو پھر سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، اللہ تمہیں اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر مصروف ہو جانا، دنیا کی سوچیں، دنیا کے حساب و کتاب کھاتے بس اسی فکر میں رہتا ہے، تو پھر سمجھ لے کہ اللہ اسے اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کی۔ وَإِذَا شَغَلَكَ بِالطَّاعَاتِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَرَّبَكَ، اور اگر اللہ تمہیں نیکیوں کے ساتھ مصروف کر رہے ہیں، تم بار بار ایک نیکی کرتے ہو، دوسری کی توفیق مل رہی ہے، تو سمجھ لو پھر اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنی مصروفیت کو دیکھو، تم کس چیز کے ساتھ مشغول ہو، تو ہماری مصروفیت سے ہماری پہچان ہوگی۔ اگر ہم دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے تو اللہ والے بن جائیں گے، اور اگر دنیا کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ، تو پھر دنیا والے بن جائیں گے۔ دنیا میں رہیں، دنیا کی مصروفیت ہو، لیکن انسان کی سوچیں، اس کے تخیلات اللہ کے ساتھ ہونے چاہیے، اس کی ذہنی مشغولیت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ اپنا نوکری پہ جا رہا ہے، اپنے کسی منصب کو پورا کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، لیکن اس کی سوچ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی
لیے بیٹھا ہے اور پھر دنیا کی ہی سوچ رہا ہے کیسے آئیں گے، کیسے کمائیں گے، کیسے بڑھیں گے، کیسے زیادہ ہوں گے، تو سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں اپنے قریب نہیں کر رہا، اپنے آپ سے دور کر رہا ہے۔ تو اپنی مشغولیت سے اپنی پہچان تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل تب کرتا ہے جب وہ ایسی آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو ہمیشہ دنیا کے ساتھ اتنا تعلق ہو جس سے انسان کی گزر بسر ہو سکے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجد المؤمن الا باحدى ثلاث، مومن کو ہمیشہ تین حال تمہیں پاؤ گے۔ مسجد یعمرہ، یا تو مومن مسجد کی زینت ہوگا، مسجد کی زینت ہوگا، مسجد میں تم اسے بیٹھا ہوا پاؤ گے، اللہ کی بندگی میں، نماز پڑھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف۔ او بیت یسکن ہو، یا پھر گھر میں ہوگا، بلا وجہ باہر نہیں نکلے گا۔ اور نہ او فی امر الدنیا لا بد لہ منہ، یا پھر دنیا کے ایسے کام میں جس کے بغیر چارہ کار نہیں، اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی معاش کے لیے نکلتا ہے جس کے بغیر اس کا چارہ کار نہیں، تو فرمایا کہ اس کے علاوہ مومن کو کسی چوتھی حالت میں نہیں پاؤ گی۔ اور نبی علیہ السلام سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہے، ہم نجات کیسے پا سکتے ہیں، ہماری نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہیں تیرا گھر کافی ہونا چاہیے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، دنیا گزارنے کے لیے، دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے سے گھر سے نکلنا، یا پھر اپنے گھر کو پھر اپنے لیے وسیع سمجھنا۔ حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے اور غلام بھی تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ تو فرماتے کہ وہ ہمیشہ قرآن کریم کو پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں، تو جب بھی دو نمازوں کے درمیان کو وقت ملتا تو قرآن کریم کو پڑھنے مصروف ہوتے، یا پھر نماز کی تیاری میں، نماز کا وقت آ رہا ہے، اذان ہونے والی ہے تو وضو میں مصروف ہوتے، وگرنہ پھر مصحف کو پڑھتے، قرآن کریم کو پڑھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گورنر تھے، قاضی نے حضرت عمر نے ایک بندے کو مقرر کیا جن کا نام احنف بن قیس تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے اور قضات کے منصب پر بیٹھتے مسجد میں کہ بھئی کوئی بندہ اپنا معاملہ لے کر آتا ہے، یا محکمے میں، عدالت میں بیٹھتے تو اپنے پار مصحف رکھا ہوتا، دیکھا کہ کوئی فیصلہ نہیں آیا، کوئی معاملہ نہیں آیا تو قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیتے۔ یعنی مومن کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو فارغ نہیں سمجھتا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہی حکم دیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ، تو کھڑے ہو جائیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ تو اس لیے اپنی پہچان ہمیں کرنا ہوگی کہ میں کن چیزوں میں مصروف رہتا ہوں، میری سوچیں کن چیزوں میں ہیں۔ اگر دنیا اللہ نے دے رکھی ہے تو دنیا کما کے بھی دین کی اور دین والوں کی، اللہ والوں کی خدمت مقصود ہے، تو وہ کام کاج بھی انسان کے لیے عبادت اور نیکی بن جائے گی۔ اور اگر یہی مقصود ہے کہ بڑا سا گھر بنا لوں، بہترین گاڑی رکھ لوں اور میری بلے بلے ہو، مجھے جاننے والے ہوں، تو بھائیو پھر سمجھ لیں ہماری مصروفیت غلطی پر ہے۔ تو اپنی پہچان کیجئے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، اس کی تمام تر مصروفیت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی وہ اس پرفتن دور میں بچنے کا حل یہی ہے۔ اور دوسرا اس حدیث کا مفہوم کہ مومن
اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں ڈال دے جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی گزرانی زندگی کے لیے یا اپنی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ایسے کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لے کہ جو اس کے ایمان کو تباہ کر دے۔ مثلا رشتے کا معاملہ ہے تو رشتے میں دینداری کو ضرور دیکھیں۔ اگر دنیا کو دیکھ کر ایک بندہ نمازی ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے اور حلال و حرام کا اہتمام کرتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے رشتے کے انتخاب میں غلطی کرتا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ مومن نے اپنے آپ کو خود ایسے کام میں ڈالا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، یا اس کا ذریعہ معاش ایسی جگہ پر ہے جس میں گناہ ہی گناہ ہے، تو پھر مومن کے لیے لائق نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے اور ایسے کام میں اپنے آپ کو مصروف کرے جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا۔ پتہ ہے کہ اس کام میں نمازیں جائیں گی، اس کام میں بد نظری ہے، اس کام میں ایسے کام جس سے بندہ فحش، بے حیائی اور برائی کی طرف نکل جاتا ہے، تو پھر یہاں دین کو بچانا افضل ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے ایک ایسا قاعدہ اور ضابطہ قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے کہ حالات جیسے مرضی ہو جائیں، اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ کوئی شخص یہ نہ کبھی بچے چھوٹے ہیں کیا کریں گے، اگر یہ نوکری چھوڑ دوں گا، یہ کام چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا؟ نہیں، اللہ نے یہ قانون بیان فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے میاں بیوی کے معاملے میں، اپنی تجارت کے معاملے میں، اپنی عبادت کے معاملے میں، اپنی رشتہ داری کے معاملے میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں اس قاعدے کو سامنے رکھ لے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اور دوسرا وعدہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ قاعدہ اور کلیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کو پوری انسانیت لے لے تو یہ پوری انسانیت کی فلاح کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے معاملات میں اللہ سے ڈر جائے گا اللہ اس تنگی سے، اس مصیبت سے، اس ایمان کی آزمائش سے نکلنے کا اللہ راستہ بھی بنا دے گا اور آسانی کی طرف آ گیا۔ اور دوسری بڑی پریشانی جو معاش کی تھی، رزق کی تھی، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے عطا فرمائے گا کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ اللہ کی حکمت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایک بندہ سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہے، اب دکان پہ بیٹھنا، دکان کے اسباب کو، رزق کے اسباب کو اپنانا یہ جائز ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ دکان پہ بیٹھے نمازیں چھوڑ رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارا دن دکان پہ بیٹھے بیٹھے کوئی گاہک نہیں آتا، کوئی رزق کا بندوبست نہیں ہوتا، پریشان ہو کر دکان بند کر دیتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، گھر پہنچتا ہے، گھر میں کوئی بندہ فون کرتا ہے بھی یار ہمیں فلاں طرح کا مال چاہیے، فلاں پیس چاہیے اور 200 پیس 300 پیس چاہیے۔ گھر بیٹھے اللہ سے 10 15 20 ہزار کی اللہ اس کے لیے دیہڑی لگاتا ہے۔ تو اسباب کو اپنائیں، لیکن اسباب کے پیچھے ہم اللہ جو مسبب الاسباب اس کو ترک نہ کریں۔ اور رزق ملنا تھا، دکان بند کر دی ہے، گھر جا کے بیٹھے ہو، لیکن گھر میں بھی اللہ نے فون کے ذریعے معاملہ طے فرما دیا۔ اور نہیں ملنا تھا تو دکان پہ بیٹھے سارا دن بھی بیٹھے رہو گے نمازیں چھوڑ کے تو نہیں ملنا۔ تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جس بھی حالت میں ہے اللہ سے ڈرے، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھے، اپنی تمام تر مصروفیت اللہ کے ساتھ رکھے، تو انشاءاللہ اللہ اس کے لیے دنیا کے تمام جو مشکلیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ بنا دیں گے، اور اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور یہی انسان کی کامیابی ہے کہ انسان کا ذریعہ معاش پرسکون ہو، انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، ذہنی سکون، جسمانی سکون، قلبی سکون، فکری سکون،
لیکن یہ حقیقت اسی کو سمجھ آتی ہے جسے اللہ توفیق عطا فرما دے. جو سوچتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ ہمیں سمجھنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.